مومن ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ ہمارا اعلان ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے، اور اس اللہ نے نبیوں کو بھیجا، سارے نبیوں کو ہم مانتے ہیں۔ کہ ٹھیک ہے، کوئی ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم مومن ہیں؟ جواب ہے کہ ہمارا مسجد میں ہونا بذات خود ایک ثبوت ہے کہ ہم مومن ہیں۔ اگر ہم ایمان والے نہ ہوتے تو مسجد میں نہ آتے۔ وہ ہمارا بھائی جو ابھی نہیں آیا، تھوڑی دیر میں وہ بھی آئے گا، تو اس کا مسجد میں آنا بذات خود ایک ثبوت ہے کہ ہم مومن ہیں۔ مومن نہ ہوتے تو پھر کیوں آتے؟ سرے سے ہی نہیں آتے، بلکہ ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ ہم مومن ہیں۔ مومن کی صفات جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں، مومن کے مزاج کو جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایمان والوں کا ایک اہم ترین کام ہے سوچنا، غور و فکر کرنا، چیزوں سے نتائج نکالنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ ساری کائنات کی ساری مخلوقات، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، یہ تمام کے تمام اللہ کی قدرت اور اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں، اور ان پر غور کرتے ہیں اولو الالباب۔ اولو الالباب کے معنی جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ عقل سارے انسان استعمال کرتے ہیں، دنیا میں جو بھی انسان ہے اس کے پاس عقل ہے، اور اس عقل کو وہ استعمال کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو تب، نہ مانتا ہو تب، اپنی عقل کا سارے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس عقل کے استعمال کے نتیجے میں جو ساری ترقیات ہیں، تو عقل کا استعمال سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس عقل کے استعمال میں ایک جگہ پر غلطی ہوتی ہے، وہ یہ کہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس آخری حقیقت تک نہیں پہنچتے ہیں۔ جو آخری حقیقت ہے وہ یہ کہ یہ ساری کائنات کام کر رہی ہے، اس کے پیچھے طاقت کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو الالباب کا ایک کام یہ ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کائنات کی چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اخیر میں بے اختیار ہو کر کہتے ہیں یا اللہ، یہ آپ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں کوئی چیز بیکار نہیں، کوئی چیز بے فائدہ نہیں، سبحانک، آپ پاک ہیں۔ یعنی کائنات کو سوچتے سوچتے کائنات کے خالق تک پہنچنا، یہ ایمان والوں کی ایک اہم ترین صفت ہے، خصوصیت ہے۔ اب ہم اس صفت اور اس خصوصیت کو اگر ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک بہت زیادہ پڑھنا ہے اور بہت زیادہ سوچنا ہے۔ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم وہ تمام علوم جو سائنسی اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ باٹنی ہو، چاہے وہ اسٹرونومی ہو، چاہے کسی بھی قسم میں، وہ تمام در حقیقت کائنات کی تحقیقات ہیں۔ اس کائنات کی تحقیقات کو پڑھتے پڑھتے ہم اس تک پہنچیں جو اس کا بنانے والا ہے، تو گیا اس تمام علم کو ہم نے استعمال کر لیا اللہ تک پہنچنے کا۔ تو پڑھ کر کے یہ تو ہوگا کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ڈپارٹمنٹوں میں جہاں پڑھایا جاتا ہے، لیکن اسے باہر نکل کر ہم سیدھے سادے انداز میں غور کریں گے تو غور کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا، جو بہت نچلی سطح پر جب غور کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کیا کہ صاحب دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہوا چاہیے تھی، ہوا کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، یہاں ہوا موجود ہے۔ ایک قدم اور آگے چل کر کے صرف ہوا کافی نہیں ہے، بلکہ آکسیجن چاہیے انسانوں کو، وہ آکسیجن موجود ہے تبھی ہم زندہ ہیں۔ لیکن اگر خالص آکسیجن ہی آکسیجن ہو جائے تب پھر زندگی آگے نہیں چلے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی چاہیے۔ اگر خالص کاربن ڈائی آکسائڈ ہو جائے تو بھی زندگی نہیں چل پائے گی، اور اگر خالص آکسیجن ہو جائے تو پھر بھی زندگی نہیں چل پائے گی۔ تو اب نہیں معلوم ہے یہ آکسیجن کہاں جنریٹ ہو رہی ہے، وہ اور کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور دوسری گیسیں کہاں تیار ہو رہی ہیں، پھر ان کو بیلنس کیسے کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی ڈیٹیل معلوم ہے یا نہیں، لیکن ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، گویا ہوا ہمیں مل رہی ہے۔ ہم زندگی نہیں گزار سکتے اگر پانی نہیں ہوگا۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ پانی کا فارمولہ یہ ہے، لیکن پانی کے فارمولے کے پیچھے جو سورسز چاہیے وہ سورسز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ کس طرح سے آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر کے پھر پانی بنتا ہے، پھر وہ پانی بڑے سٹاک میں ہوتا ہے، پھر وہ پانی جو ہے وہ ساری مخلوقات کو سیراب کرتا ہے۔ انسان زندہ ہے پانی کے ذریعے، زمین چیزیں اگا رہی ہے پانی کے ذریعے، جانور زندہ ہے پانی کے ذریعے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے نو واٹر نو لائف۔ قرآن نے پہلے یہ کہا تھا کہ پانی کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں، تو پانی گویا ہے، اگر نہ ہوتا پھر کیا ہوتا۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے ہمیں قسم قسم کی غذائیں چاہیے، اور وہ غذائیں بھی ہونی چاہیے انسان کی طبیعت کے مطابق۔ غذائیں ہونی چاہیے انسان کی طبیعت کے مطابق۔ طبیعت میں کیا ہے کہ طبیعت میں یہ ہے اس انسان کو آئرن بھی چاہیے، پروٹین چاہیے، کیلشیم چاہیے، میگنیشیم چاہیے، اور فاسفورس چاہیے، زنک چاہیے، کیا کیا چاہیے، اور وٹامن چاہیے۔
وہ ساری غذاؤں میں ہونا چاہیے تو ہم زندہ رہ سکیں گے۔ ہڈیوں کو کچھ اور چاہیے، ہارٹ کو کچھ اور چاہیے، آنکھوں کو کچھ اور چاہیے، ایک قسم کے وٹامن یہ ہے، دوسرے کا یہ، تیسری قسم یہ، قسم در قسم 20-30 قسم کے وٹامنز ہیں۔ تو ایسی غذا ہمیں چاہیے جس میں یہ سب کچھ ہو، اور وہ موجود ہے پھلوں میں، اناجوں میں، سبزیوں میں، دودھ میں، گوشت میں، حتیٰ کہ دھوپ میں۔ تو غذائیں ہیں، اور غذاؤں کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ہوا، پانی، غذائیں، پھر بیلنسڈ موسم، ایسا موسم جس میں ہم زندہ رہ سکیں۔ اگر سردیاں زیادہ ہو جائیں گے تو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، گرمیاں زیادہ ہو جائیں گے تو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے، اور جس جگہ زندگی لوگ گزار رہے ہیں وہاں کے موسم کے مطابق ان کی باڈی میں قوت برداشت، سخت گرمیوں کے علاقے میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا جسم ویسا ہی ہو جاتا ہے، اور جب سخت سردیوں کے علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا جسم ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر دن اور رات اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جس کو جھیل سکیں، برداشت کر سکیں۔ ہم 8-10 گھنٹے کام کرتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہیں تو 12 گھنٹے کا دن ہونا چاہیے، اس کے بعد ہمیں آرام چاہیے۔ آرام کے لیے باہر سے رات آنی چاہیے، اندر سے نیند آنی چاہیے، رات بھی ہو اور نیند بھی ہو، تاکہ ہم اگلے دن پھر فریش ہو کر کے اٹھیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے میل فیمیل سسٹم چاہیے۔ اس میل فیمیل سسٹم میں ان کا آپس میں کراس ہوگا، اور کراس ہونے کے بعد ان کی نسل آگے چلے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کے ہر چیز میں میل فیمیل ہے، انسانوں میں بھی، جانوروں میں، کیڑے مکوڑوں میں، ہر چیز میں۔ پھر میل کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے وہ سب کچھ ہے، اور فیمیل کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے وہ سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کا آپس میں جب میٹ ہوگی تو میٹ کے بعد پھر آگے نتیجہ نکل آتا ہے، آگے نتیجہ نکل آئے گا کہ انسان کے جسم سے انسان، جانور کے جسم سے جانور، پھر اس انسان کے جسم سے آگے آنے والا انسان وہ سب کچھ وہ جانتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے سیکھے بغیر۔ جانور کے جسم سے، گائے کے پیٹ سے بچڑا نکل آیا، وہ سب وہی کرتا ہے جو اس کو کرنا چاہیے، گویا کوئی اسے سکھا رہا ہے، کوئی کروا رہا ہے، کسی نے اس کے نیچر ایسی ہی بنائی ہے، جس کے نتیجے میں بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، اسے نہیں معلوم تھا کہ مجھے غذا ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں معلوم تھا، اور وہ غذا کیسے مہیا کرے گا یہ کہ نہ اس کے معلوم تھا نہ اس کے بس میں تھا۔ لیکن ادھر سے بچہ باہر آ جاتا ہے، ادھر سے ماں کی چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے، حالانکہ ماں کے جسم کے اندر کوئی نیا ملک پلانٹ نہیں لگا، کوئی دودھ کا کارخانہ نہیں لگا۔ آج تک یہ ماں، یہ ہماری بیٹی یا ہماری مستورات وہی زندگی گزار رہی تھی، وہی کھانے کھا رہی تھی، کوئی دودھ نہیں آیا۔ لیکن جب ایک طرف سے بچہ بننے لگا اور بچہ بن رہا ہے، ادھر سے دودھ کا پروسیس شروع ہو گیا ہوگا، یہ تو میڈیکل والے بتائیں گے، لیکن دودھ کا پروسیس شروع ہو گیا ہوگا، یعنی چونکہ آگے بچہ آنے والا ہے تو اس کی چھاتی میں تیاری چل رہی ہوگی کہ جو ہی 9 مہینے کے بعد